یہ کہانی شروع ہوتی ہے فارس میں رہنے والے ایک دہقان نامی شخص سے۔ یہ شخص اپنے شہر کا دولت مند آدمی ہونے کے ساتھ مجوسی مذہب کا بہت بڑا پیشوا بھی تھا اور لوگوں میں یہ بہت عقیدت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ جب اس کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی تو اس نے اس کا نام سلمان رکھا۔ اس نے اپنے اس بیٹے کی پرورش انتہائی محبت اور شوق سے کی۔ اس کا اس قدر خیال رکھتا کہ لوگوں سے بچا کر اسے گھر میں رکھ کر اس کی حفاظت کرتا۔ مجوسی مذہب کے پیروکار آگ کی عبادت کیا کرتے تھے اور یہ اپنے عقائد پر بہت مطمئن تھے۔ اس شخص کا بیٹا سلمان جب جوان ہوا تو اس نے عبادت کے لیے آگ جلانے کی ذمہ داری سلمان کو سونپ دی۔ سلمان ہر روز لوگوں کی عبادت کی غرض سے آگ جلاتے اور بے شمار لوگ یہاں عبادت کرتے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ سلمان کے ذہن میں اس سوال نے جگہ بنا لی کہ آگ جلانے کی ذمہ داری میری ہے، آگ میں جلاتا ہوں تو پھر میں آگ کی عبادت کیوں کروں۔ ایک روز سلمان کے باپ نے انہیں باغ میں سے کچھ کام کے لیے بھیجا اور ساتھ ہی گھر جلدی آنے کی نصیحت کی۔ راستے میں سلمان کو ایک چرچ نظر آیا۔ وہاں کچھ عیسائی لوگ عبادت میں مشغول تھے جو اسلام کے نزول سے پہلے توحید پر قائم تھے۔ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی عبادت دیکھی تو انہیں ان کی عبادت کا طریقہ بہت پسند آیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ عبادت میں شریک ہوئے اور سارا دن وہیں گزارا۔ جب رات کو وہ اپنے گھر لوٹے تو اپنے والد کو بہت پریشان دیکھا تو کہا، ابا جان، آج میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں اور ایسے طریقے پر ہیں جو ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا طریقہ اور دین ہمارے دین اور طریقے سے زیادہ بہتر ہے۔ ان کے باپ نے کہا، سلمان، ہمارا مذہب ہی سچ ہے اور ہمارا طریقہ ہی صحیح طریقہ ہے۔ لیکن سلمان کا دل اس بات کو ماننے سے انکار کر چکا تھا۔ بھلا ایک عقل مند آدمی آگ کی عبادت کرنے کو کس طرح درست مان سکتا تھا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی بات پر بضد رہے تو ان کے باپ نے انہیں اس مذہب سے باز رکھنے کے لیے گھر میں قید کر دیا اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں۔ سلمان نے اپنے کچھ دوستوں کے ذریعے ان عیسائی لوگوں تک پیغام بھیجا اور پوچھا، اس مذہب کی بنیادیں کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، اگر تم اس مذہب کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو ملک شام چلے جاؤ۔ تو سلیمان نے کہا، جب تمہارا کوئی کارواں ملک شام سے آئے تو مجھے اس کی خبر دے دو۔ وقت گزرتا رہا اور شام سے ایک کارواں فارس میں آیا۔ سلمان اس کی روانگی کا انتظار کرتے رہے اور جب روانگی کا دن آیا تو انہوں نے اپنے پاؤں میں پڑی بیڑیوں کو توڑا اور ان کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ وہاں وہ ایک چرچ میں پہنچے جہاں ایک عیسائی راہب رہا کرتا تھا۔ سلمان نے اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا اور اسے کہا، میں اپنے اہل و عیال اور اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ آیا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ زمین پر تم ہی وہ لوگ ہو جو صرف ایک خدا کی عبادت کرتے ہو، اور میں بھی اسی مذہب کا پیروکار بن کے ایک خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ سلمان اس کے ساتھ رہنے لگے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ راہب کا اپنا عمل اس چیز کے خلاف ہے جس کی وہ تبلیغ کرتا ہے۔ وہ لوگوں سے صدقات وصول کرتا ہے مگر غریبوں کو دینے کی بجائے اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے۔ سلمان کا دل اس راہب کی اطاعت کی بجائے نفرت کی طرف مائل ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ ٹھہرے رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ شدید بیمار ہوا اور اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کی جگہ ایک نئے راہب نے لے لی۔ یہ راہب اس قدر نیک شخص تھا کہ سلمان نے اس سے پہلے ایسا شخص نہیں دیکھا تھا۔ یہ ایک خدا کی عبادت کرتا اور نیکی کے جن کاموں کا حکم دیتا خود مضبوطی سے ان پر عمل کرتا۔ سلمان اس کے ساتھ رہے اور اس سے دین ابراہیمی کی تعلیمات لیتے رہے، لیکن ایک دن وہ بھی بیمار ہوا اور اس کی موت کا وقت قریب آ گیا تو سلمان نے اس سے کہا، میں نے اپنے ملک اور اہل و عیال کو حق کی تلاش کے لیے چھوڑ دیا اور میں تمہارے ساتھ رہا، مگر اب تم دنیا چھوڑ رہے ہو تو ایسے حالات میں تم مجھے کس کے حوالے کرتے ہو؟ مجھے کسی ایسے شخص کے متعلق بتاؤ جس کے پاس میں جاؤں اور اس سے سیکھ سکوں۔ راہب نے کہا، میرے بیٹے، لوگوں نے وہ مذہب تبدیل کر لیا ہے جس مذہب پر عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے، لیکن میں صرف ایک انسان کو جانتا ہوں جو موصل شہر میں ہے اور وہ نبیوں کے راستے پر گامزن ہے۔ جاؤ اور اس کے ساتھ رہو اور اس سے سیکھو۔ سلمان موصل روانہ ہوئے۔ وہاں وہ اس راہب کے پاس رہے جو پچھلے راہب سے بھی زیادہ نیکوکار تھا۔ اس نے سلمان کے حق کی طرف بہت رہنمائی کی۔ یہ وقت ان کے لیے سب سے زیادہ بہترین تھا جس میں وہ راہب سے رہنمائی حاصل کرتے رہے، لیکن پھر اس کی موت کا وقت بھی قریب آیا تو سلمان نے کہا،
میری کسی شخص کی طرف رہنمائی کرو جس کے پاس میں جاؤں اور حق سیکھ سکوں۔ اس نے کہا، میرے بیٹے، لوگوں نے حقیقی مذہب کی پیروی ترک کر دی ہے اور خرافات کا شکار ہو گئے ہیں، لیکن میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو نصیبین میں ہے، تم اس کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ رہو۔ سلمان جب اس شہر میں پہنچے تو اس راہب کو اپنے دوستوں سے زیادہ نیک پایا اور اس سے ایسی محبت محسوس کی جو پہلے کبھی کسی سے نہیں کی تھی۔ سلمان نے سب سے زیادہ وقت اس شخص کے ساتھ گزارا، لیکن پھر یہ بھی بیمار ہوا اور اس کی موت کا وقت قریب آیا تو سلمان نے کہا، میں نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، مجھے کیا کرنا چاہیے، کہاں جانا چاہیے؟ اس نے کہا، میں اس زمین پر صرف ایک شخص کو جانتا ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی مذہب پر قائم ہے، اور وہ شخص الموریہ میں ہے۔ سلمان نے پھر سفر کا ارادہ باندھا اور اس شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر میں پہنچے اور اس شخص کی صحبت میں رہے۔ اس کے ساتھ رہنے کو باقی سب سے زیادہ نفع بخش پایا۔ سلمان کے دل میں اس شخص کا الگ رتبہ اور مقام تھا۔ یہ بہت نیک اور توحید پر مضبوطی سے قائم شخص تھا، لیکن جب سلمان اس کے پاس پہنچے تو یہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ پھر یہ بھی بیمار ہوا اور اس کی موت کا وقت قریب آ گیا تو سلمان نے اس سے رہنمائی چاہی۔ اس نے کہا، میں اس زمین پر ایک بھی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی مذہب پر عمل کر رہا ہو، لیکن میں تمہیں ایک نبی کے آنے کی بشارت دیتا ہوں جو ایسی زمین پر اترے گا جو دو پہاڑیوں کے درمیان ہے، اور یہ شہر کھجور کے درختوں سے بھرا پڑا ہے۔ راہب کی وفات کے بعد سلمان کچھ عرصے تک مزید اس شہر میں رہے اور انہوں نے ایک گائے اور کچھ بکریاں خرید لیں اور لوگوں سے اس شہر کے متعلق معلوم کرتے رہے۔ پھر انہیں معلوم ہوا کہ یہ شہر عرب میں ہے۔ ایک دن عرب کے ایک قبیلے کلب سے ایک تجارتی قافلہ اس شہر میں آیا تو سلمان نے ان سے کہا، تم مجھے اپنے ساتھ عرب لے کر جا سکتے ہو اور اس کے بدلے میں تمہیں اپنے گائے اور بکریاں دے دوں۔ وہ اس بات پر رضامند ہو گئے، لیکن راستے میں ان لوگوں نے سلمان کے ساتھ بدعہدی کی اور سلمان کو غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ جب وہ سلمان کو اپنے گھر لے کر آیا تو سلمان نے اپنے ارد گرد بہت سارے کھجور کے درخت دیکھے تو ان کے دل میں فوراً یہ خیال آیا کہ یہ آنے والے نبی کی زمین ہو سکتی ہے۔ سلمان کے دل میں کشمکش شروع ہوئی، مگر وہ اپنے آقا کے ساتھ موجود رہے۔ کچھ عرصے بعد اس یہودی کا ماموزاد اس سے ملنے کے لیے آیا اور سلمان کو اس نے کچھ مالیت کے عوض خرید لیا اور اپنے ساتھ یثرب شہر لے گیا۔ یہ شخص قبیلہ بنو قریظہ سے تعلق رکھتا تھا۔ جب سلمان اس قبیلے پہنچے اور اپنے ارد گرد بہت سی وہ نشانیاں دیکھیں جو راہب نے بتائی تھیں تو باوجود قید کے سلمان کا دل خوشی سے پھولے نہ سماتا۔ ایک دن سلمان باغ میں کچھ کام کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کی آواز سنی جو ان کے آقا سے کہہ رہا تھا، اوس اور خزرج تباہ ہو جائیں کہ وہ مکہ سے آئے ایک شخص کی پیروی کرنے لگے ہیں جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ سلمان نے یہ سنا تو اپنے کام چھوڑ کر ان کی ساری توجہ اس طرف مبذول ہو گئی۔ انہوں نے خوشی سے پوچھا، تم نے کیا کہا؟ اپنی بات دہرا سکتے ہو؟ اس پر ان کے آقا نے انہیں ڈانٹ دیا اور واپس کام پر بھیج دیا۔ لیکن سلمان جان چکے تھے کہ وہ شخص جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ قبا میں رہتا ہے، تو اس رات سلمان نے خاموشی سے کچھ کھجوریں لیں اور قبا کی طرف چل دیے، کیونکہ الموریہ میں موجود راہب نے انہیں بتایا تھا کہ اس نبی کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقات قبول نہیں کرے گا بلکہ تحفہ قبول کرے گا اور اس کی پشت پر مہر نبوت ہوگی۔ جب تم وہ دیکھو تو جان لو کہ یہی وہ نبی ہے جن کی آمد کی بشارت تمہیں دی گئی تھی۔ تو وہ کچھ کھجوریں لے کر قبا کی طرف گئے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ان کے چہرے کو دیکھ کر سلمان کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھجوریں بڑھائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ سلمان نے جواب دیا، یہ کھجوریں صدقہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں لے لیں اور صحابہ نے نوش فرمائیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کچھ نہ کھایا۔ کچھ دن بعد سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کھجوریں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ قبول نہیں کرتے، لیکن اب کی بار میں آپ کی خدمت میں تحفہ لایا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تحفہ قبول کر لیا۔ راہب کی بتائی گئی دوسری نشانی سچ ثابت ہوئی تھی، جس کے باعث سلمان بہت خوش تھے۔ کچھ دنوں بعد مدینہ منورہ میں کسی کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں موجود تھے۔ سلمان رضی اللہ وہاں تشریف لے گئے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت سے ان کی مہر نبوت دیکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان کو دیکھا تو آپ نے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت دیکھنے میں سلمان رضی اللہ کی مدد کی۔ جب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری نشانیاں دیکھ لیں تو فوراً آگے بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ کر رونے لگے اور فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان فارسی کو نصیحت کی کہ وہ اپنے آپ کو غلامی سے آزاد کروائیں۔ اس کے بعد سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے یہودی آقا کے پاس گئے اور اس سے درخواست کی اور کافی تکرار کے بعد وہ اس شرط پر آزادی دینے کے لیے رضامند ہوا کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے 300 کھجور کے درخت اگائیں گے اور 40 اونس چاندی دیں گے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خوشخبری رسول اللہ کو سنائی اور ساتھ ہی وہ شرائط بھی جن پر وہ شخص آپ کو رہا کرنے پر تیار ہوا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا، اپنے بھائی سلمان کی اس کا قرض ادا کرنے میں مدد کرو۔ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کے مطابق سلمان کی مدد کی اور آخرکار سلمان نے غلامی سے نجات پا لی۔ یہ ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان، جس کے باعث انہیں حق کا متلاشی کہا جاتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حق کی وہ پیاس جو سلمان کو بے چین رکھتی تھی اب وہ مٹ چکی تھی۔ سلمان کو ایک کامل رہبر میسر تھا جس کے سائے میں سلمان زندگی بسر کر رہے تھے۔ جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خندق کھودنے کا مشورہ دینے والے بھی یہی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مدائن کے امیر رہے اور وہاں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور دعوت دی کہ وہ دمشق کی پاک سرزمین پر تشریف لے آئیں۔ اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب میں لکھا کہ زمین کسی کو پاک نہیں بناتی، انسان تو اپنے عمل سے پاک اور مقدس بنتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھے 3 چیزوں پر شدید رونا آتا ہے۔ پہلی چیز محبوب دوستوں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جماعت کی جدائی، دوسری موت کی سختی کے وقت آخرت کی نظر آنے والی مناظر کی ہولناکی، تیسری اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا جبکہ مجھے یہ معلوم ہی نہیں کہ میں جہنم میں جاؤں گا یا جنت میں۔